إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل رکوع نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو اس کائنات میں عظیم الشان نعمتیں پیدا کی ہیں، پیچھے بھی تھا وہ کچھ اور نعمتیں تھیں، اب یہاں اور نعمتوں ہیں، اور ان کی طرف غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے۔ پہلے ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام چوپاؤں میں، گھریلو جانوروں میں، لعبرہ یقیناً عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب غور و فکر کا مقام ہے۔ نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس میں سے، جو فی بطونہ ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث درمیان فرث گوبر کے، ودمن اور خون کے، خون اور گوبر کے درمیان سے ہم نکال کر تمہیں پلاتے ہیں کیا؟ لبنن خالصا دودھ خالص، خالص دودھ پلاتے ہیں کہ اس میں خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اس میں جو ہے گوبر کی ملاوٹ نہیں ہوتی، حالانکہ ان کے درمیان سے وہ نکل رہا ہے۔ سائغن ایسا دودھ جو حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ ومن ثمرات النخیل اور پھلوں میں سے، النخیل کھجوروں، والاعناب اور انگوروں کے، تتخذون تم بناتے ہو، منہ اس سے، سکرن نشہ آور چیزیں، ورزقا حسنا اور رزق اچھا، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن یقیناً نشانی ہے، لقوم یعقلون قوم کے لیے، یعقلون جو وہ سب سمجھتے ہیں۔ وأوحا اور اوحا الہام کیا، ربک آپ کے رب نے، الی النحل شہد کی مکھی کی طرف، سورت کا نام بھی سورۃ النحل ہے نا، اسی نام کی وجہ سے شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، اور اسی واقعے کی وجہ سے جو شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ ان اتخذی کہ تو بنا، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، ومن الشجر اور درختوں سے، ومما اور ان میں سے، جن چھپروں پر، یارشون یہ سب لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، کہ وہ چھپر کہ جن کے اوپر بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ کئی جو ہے فروٹ ایسے ہیں جن کی بیلیں ہوتی ہیں، کئی سبزیاں ایسی ہیں جن کی بیلیں ہوتی ہیں، اس طرح انگور کی بڑی بڑی بیلیں ہوتی ہیں، اور ان کو چھپروں کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ ثم کلی پھر تو کھا، من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں سے، فصل کی پھر تو چل، سبل ربک راستے پر، ربی کی اپنے رب کے، ذللا جو مسخر کیے ہوئے ہیں، یخرج وہ نکلتی ہے، من بطونیا ان کے پیٹوں سے، شراب پینے کی ایک چیز، مختلف الوان مختلف ہیں اس کے رنگ، فی ہے اس میں، اس چیز میں جو ان کے پیٹوں سے نکلتی ہے، شفاء شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ان فی ذالک لآیہ یقیناً اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو سب غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالی، خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم پھر وہ فوت کرے گا تم کو، ومنکم اور تم میں سے، من یرد جو وہ لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر ناکارہ عمر کی طرف، لکی تاکہ، لا یعلم نہ وہ جانے، بعد علم بعد علم کے، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم خوب علم والا ہے، قدیر خوب قدرت والا ہے۔ یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا یہ رکوع، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً کہ بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی بہت ساری عبرت کے نشانات ہیں، بہت سارے غور و فکر کے مقامات ہیں تمہارے لیے۔ بلکہ اس سے جو پچھلی آیت ہے وہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، واللہ انزل من السماء ماء اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا،
وہ پانی نازل کر کے بارش برسا کے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے، ان فی ذالک لآیۃ، اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، سبق ہیں، سیکھنے کے مقام ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا پچھلے سبق میں کہ ایک تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد انسان کو مارنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کریں گے۔ اور یہ بھی نشانی ہے کہ جس طرح بارش برسنے کے بعد سرسبزی، شادابی اور ہریالی آتی ہے، یہ قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جب پڑھا جائے، سنا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو اس سے بھی ایمان جو ہے، جو روحیں مر چکی ہوتی ہیں ان کو زندگی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے روح کو، اور اس میں بھی سننے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آگے اس رکوع میں یہ کہا کہ جانوروں میں بھی، اور انعام اصل گھریلو پالتو جانوروں کو کہتے ہیں، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، ٹھیک ہے نا، یہ جو گھروں میں پالی جاتی ہیں اور جن کا دودھ پیا جاتا ہے، ان جانوروں کو کہتے ہیں۔ تو ان میں بھی اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے کئی جو ہے عبرت کا سامان ہے، غور و فکر کا مقام ہے۔ ان میں سے ایک غور و فکر کا مقام یہ ہے، نسقیکم، کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے، ان کے پیٹ سے جو دودھ نکلتا ہے، ذرا اس پر غور کرو کہ بھینس کیا کھاتی ہے، گائے کیا کھاتی ہے، بکریاں کیا کھاتی ہیں۔ عموماً وہ چیزیں جو ناکارہ ہیں، گھاس پھوس کھاتی ہیں، اور ان میں سے جو تمہیں دیتی ہیں۔ لیکن کس طرح جو ہے فوڈ کی ایک پوری فیکٹری ہے اس ایک جانور میں، چاہے وہ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وہ تھوڑا سا چارہ کھا کے، بڑی معمولی سی چیز کھا کے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اگر وہ جانور نہ کھائیں تو کیا قیمت ہے اس کی؟ وہ تو ایسے خشک ہو جائے گا نا، ختم۔ انسان تو نہیں کھاتے نا۔ تو کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے انعام یہ پیدا کیا ہے ان جانوروں کو کہ وہ کھاتے ہیں، ان میں سے پھر جو دودھ نکلتا ہے تمہارے لیے کتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے، مکمل غذا ہے انسان کے لیے۔ کوئی اور چیز نہ ملے، صرف دودھ ملے تو مکمل غذا ہے انسان کے لیے۔ جتنے اس میں فائدے ہیں صحت کے لیے انسان کی، اور جتنا اس کی ہڈیوں کی پرورش کے لیے، اس کے گوشت کی گروتھ کے لیے، اور انسان کو جو وٹامنز اس سے حاصل ہوتے ہیں، کسی اور چیز میں اتنے نہیں رکھے اللہ نے جتنے دودھ میں ہیں۔ اور کھجور میں، آگے کھجور کا بھی ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کا اتنا، اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو کہاں سے ہم نے نکالا، من بین فرسن، گوبر کے درمیان۔ بھینس، گائے، بکری چارہ کھاتی ہیں سبز رنگ کا، اس سے گوبر بنتا ہے، لیکن اسی گوبر سے خون بھی بنتا ہے، اور پھر اس خون سے دودھ بھی بنتا ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن خالصا، خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ خالص کیسا؟ کہ اس گوبر اور خون کے درمیان سے وہ نکل رہا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ اس میں گوبر کی ملاوٹ ہو گئی ہو، کبھی خون کی ملاوٹ ہو گئی ہو، کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نکالنے کے بعد تم انسان اس میں پانی کی ملاوٹ کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو جانور کے ذریعے سے اللہ دودھ نکالتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ خالص ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج جدید سائنس نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ جو دودھ ہے گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ جو چارہ کھاتے ہیں جانور، آنتوں میں جاتا ہے، آنتوں سے جب وہیں آنتوں کے اندر ہی وہ پروسیس ہوتا ہے سارا، کہ جس سے وہ چارہ ہضم ہوتا ہے، اور اس میں ہضم ہونے کے بعد اس کے جو خلیے ہیں کچھ سے جو ہے خون بنتا ہے، جسم کی گروتھ ہوتی ہے، اور باقی جو ہے گوبر کی صورت میں باہر نکلتا ہے۔ تو جب وہ بن رہا ہوتا ہے ان نالیوں کے اندر، ان آنتوں کے اندر، تو وہیں پہ اس کا خون بھی بن رہا ہوتا ہے، کچھ نالیوں اسی اندر نالیاں لگی ہیں جس سے خون بھی نکل جاتا ہے، اور اسی خون نکلنے کے دوران وہیں سے دودھ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں درمیان سے اللہ فرماتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے، دیکھیں نا 1400 سال پہلے قرآن نے جو چیز بتائی، سائنس نے اتنی ریسرچ کے بعد، اتنی ترقی یافتہ دور میں کتنی مشینوں کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے جا کر آج انسان نے معلوم کیا ہے کہ یہ گوبر اور خون کے درمیان سے ہی دودھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر آپ دیکھیں نیٹ پر، آج جدید دور ہے، تصویروں میں دیکھیں کہ کس طرح دودھ بننے کا پروسیس کیا ہے، تو انسان قرآن پہ جو ہے یقین اور ایمان اور پختہ ہوتا ہے انسان کا کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، کہ وہ باتیں جو انسان کو آج معلوم ہو رہی ہیں قرآن نے 1400 سال پہلے وہ بتائی ہیں۔ لبنن خالصا سائغا للشاربین، اور دودھ ایسی خوراک ہے، میں نے بتایا ابھی کہ مکمل غذا ہے، اور صرف دودھ ہی
ایسی چیز ہے اللہ کی نعمتوں میں سے کہ جس کو پینے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ جو ہم نے پیا ہے دودھ، اس میں برکت عطا فرما، وزدنا منہ، اور یہ ہمیں زیادہ عطا کر۔ باقی جتنی بھی چیزیں کھانے پینے کی آپ نے ان کے بعد جو دعا پڑھی وہ کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی وخیرا منہ، اللہ جو کھایا اس میں برکت دے اور اس سے بہتر عطا فرما ہمیں، یعنی جو خوراک ہم نے کھائی ہے مزید ہمیں اس سے بہتر دے۔ ہر خوراک کی بہتر اور کوئی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن دودھ سے زیادہ اچھی کوئی اور خوراک نہیں ہے، اسی لیے دودھ پینے کے بعد کیا کہا؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، ٹھیک ہے، اللہ اس میں برکت دے اور اسے زیادہ عطا فرما ہمیں۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے دودھ پینے کے بعد، اور ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے، چونکہ ہمیں آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، دودھ صرف خالص وہی پی سکتا ہے جس نے خود اپنا جانور رکھا ہوا ہے، وہی تو اس سے پی سکتا ہے، ورنہ اکثر لوگ الا ما رحم ربی، کچھ ایمان والے بھی ہیں جو صحیح دودھ نکال کے آپ کو دیں، لیکن اکثر کیا ہیں ان میں ملاوٹ، جب ایک سے لے کر دوسرے تک پہنچتا ہے، دوسرے سے آگے، پھر آگے پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے وہ۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں خالص دودھ پلائے، ٹھیک ہے۔ جہاں یہ جو لفظ ہے نا، یہیں سے بعض مفسرین نے دعا لکھی بھی ہے، اللہم اسقنا لبنا خالصا، اللہم اسقنا لبنا خالصا، اللہ تو ہمیں پلا دودھ خالص، ٹھیک ہے۔ تو یہ خالص دودھ، اب دیکھیں نا، ہم جب بچے تھے، یا ہمارے بچے ہیں چھوٹے، وہ ان کی خوراک کیا ہے؟ دودھ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے وہ زیادہ صحت مند ہے، آج ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں زبردست سب سے بہترین خوراک ایک بچے کی وہ ماں کا دودھ ہے۔ آپ باقی جو ہے بنائے ہوئے خشک دودھ یا کئی اچھے سے اچھے ان کو خوراکیں دے لیں، اتنی طاقت اور اتنی گروتھ بچے کی نہیں ہوگی جتنی ایک ماں کے دودھ سے ہوگی۔ اور ماں کے دودھ کے بعد جو ہے وہ بکری کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے دعا بھی کریں اللہم اسقنا لبنا خالصا، اور جب پئیں دودھ تو اس وقت اللہ رب العالمین کی کاریگری پر ان لکم فی الانعام لعبرہ، جانوروں پر بھی دیکھیں، اس دودھ کو بھی پیتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ نے کہاں سے نکال کر، کتنے پروسیس سے نکال کر ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت پیدا کی ہے اللہ نے، ہم تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ اور اس پر جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ کا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اور دیں گے، ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی عطا کریں گے، وہاں تو ہے نا، انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اللہ جو ہے دودھ کی نہریں جاری کر دیں گے کہ جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا۔ اور جانوروں پر بھی غور و فکر کریں، اگر آپ کے گھر میں ہیں یا کسی فارم میں جائیں، باہر جائیں گھومنے کے لیے، تو جب جانور دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم ان جانوروں کو دیکھ کر بھی غور و فکر کریں کہ یہ کس طرح چلتے ہیں، کیسے یہ کھاتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ کھانے کے بعد جگالی بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر پیٹ میں گوبر ہے، پیٹ میں خون ہے، جسم میں خون ہے، کیسے خون کا رنگ سرخ، گوبر کا رنگ سیاہ یا سبز، اور پھر اس گوبر اور خون کے درمیان سے سفید چمکتا ہوا دودھ خالص، جس میں کتنا فائدہ ہے، کتنا وہ لذیذ ہے، کتنا صحت کے لیے مفید ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال لیا۔ اب دیکھیں نا، خون وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے، اس کا پینا وہ تو مضر صحت ہے، گوبر اس میں بو ہے، وہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن ان کے درمیان سے اللہ نے کیسے نکالا ہے، ذرہ برابر بھی گوبر کی ملاوٹ نہیں ہوئی، پیشاب کی ملاوٹ نہیں ہوئی، خون کی ملاوٹ نہیں ہوئی، اللہ نے خالص دیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی عبرت کا مقام یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اس جانور سے ہم نے جانور تمہارے تابع کر دیا ہے، وہ جانور خالص دودھ تمہیں دیتا ہے، ہم اس میں سے خالص دودھ نکال کر تمہیں دیتے ہیں، اس میں کسی قسم کی نہ پیشاب کی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح تم نے بھی اس دودھ کو پی کر خالصتاً ہمارا شکر ادا کرنا ہے، خالص ہماری عبادت کرنی ہے، پھر شکریہ میں تم نے کسی کی ملاوٹ نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ ان جانوروں کو بھی غیر اللہ کے نام پہ کر دیتے تھے، پیچھے پڑا ہے نا، صاحبہ بصیرہ، ہم کان کاٹ کے بتوں کے نام کا دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دیتے ہیں یہ گائے، بیل، بھینس، اونٹ، ان میں سے تم
خالص دودھ ہم تمہیں دیتے ہیں، تو خالص دودھ پینے کے بعد خالصتاً ہمارا شکر ادا کیا کرو۔ جب شکریہ کی باری آئے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا، کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کرنا ہے۔ جانوروں کو جب ذبح کرنے کی باری آئے شکرانے کے طور پر، تو اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام کا، اللہ کا نام لے کے تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ہے، کسی بت پر نہیں، کسی آستانے پر نہیں، کسی اور کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ شکر بھی خالص اللہ کا کرنا ہے، عبادت بھی خالصتاً اللہ کی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ لی اور پھر غیر اللہ کے نام پہ بھی سجدے کر لیے، اس کے سامنے بھی ہاتھ اٹھا لیے، رکوع اور سجدے کر لیے، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ بھی مان لی۔ تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ ایک جانور سے اللہ خالص چیز تمہیں عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی جب عبادت کرنے کی باری آئے تو اکثر لوگ خالص عبادت نہیں کرتے، اس عبادت میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ملاوٹ والا دودھ کوئی جو ہے انسان پسند نہیں کرتا۔ دودھ کے اندر اگر پیشاب کی ملاوٹ ہو جائے، گوبر کی ملاوٹ ہو جائے، آپ اسے پینا کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح جو شخص عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، ایسے سمجھو دودھ میں اس نے پیشاب ملا لیا ہے، جس طرح پیشاب ملا دودھ آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین ملاوٹ شدہ عبادت کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جس کی عبادت میں شرک ہو، جو اللہ کے سامنے سے بھی سجدہ کرے، غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرے، جو اللہ کے لیے بھی قربانی کرے، غیر اللہ کے نام پہ بھی جانور ذبح کرے، بتوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، خانقاہوں پہ جا کے ملاوٹ کرے اللہ کی عبادت میں، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ یہی عبرت کا مقام ہے، یہی سمجھنے کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا۔ سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے کس طرح آسانی کے ساتھ وہ ہے گزر جاتا ہے۔ ومن ثمرات النخیل، اور نشانی اللہ نے دی ہے۔ پہلے بارش تھی، پھر دودھ، اب پھل۔ اللہ فرماتے ہیں پھلوں میں سے، پھلوں میں بھی عبرت کا مقام ہے۔ من نخیل، کھجور، والاعناب، انگور، تتخذون منہ سکرا، کہ اس میں سے تم نشاور چیزیں بناتے ہو۔ اس کھجور اور انگور سے جو ہے شراب بنتی ہے۔ پہلے شراب حرام نہیں تھی، پھر اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی، قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو اب یہ کہ ہے کہ اس میں سے کھجور اور انگور سے سرکہ بنایا جاتا ہے، یا جو ہے نبیذ بنایا جاتا ہے، جس میں نشہ نہیں ہوتا۔ کھجور کو بھگو کر یا انگور، خشک انگوروں کو بھگو کر رکھ دیں، اگلے دن پئیں، تو نبیذ وہ بھی صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ لیکن زیادہ دیر تک بھگو کر رکھیں یا اس کو پکائیں، جس طرح وہ پروسیس ہوتا ہے شراب بنانے کا، تو اس میں نشہ ہو جاتا ہے، جو کہ اب حرام ہے۔ شروع اسلام میں حرام نہیں تھا۔ تتخذون منہ سکرا، کہ تم اس سے نشاور چیزیں بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور بہت اچھا رزق ہے یہ بھی تمہارے لیے۔ میں نے کہا نا، کھجور اور دودھ بڑی زبردست خوراک ہے یہ۔ جتنی انرجی، جتنی طاقت اللہ نے دودھ کے اندر اور کھجور کے اندر رکھی ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور عرب میں یہ واخر مقدار میں تھی۔ جس وقت قرآن نازل ہوا، شروع دور میں ان کا اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں جن کا دودھ پیتے تھے، کھجوروں کے درخت ہوتے تھے جن سے وہ جو ہے کھایا کرتے تھے، کھجوریں کھاتے اور دودھ پیتے، بڑی زبردست خوراک ہے۔ والاعناب، اور انگور، انگور بھی بہت ہی، ان پر بھی غور کریں، کھجور کتنا لمبا درخت، تناور، اور کس طرح اس کے خوشے لٹکا دیے، اور کتنا بڑا درخت ہوتا ہے تناور، اس پر بھی کھجوریں لگی ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی۔ اور انگور، اس کی بیل، کوئی درخت نہیں تناور، چھوٹا سا بھی درخت نہیں، بلکہ اس کی بیلیں بھی اوپر چڑھائی جاتی ہیں چھپر بنا کے، کوئی اور لکڑیاں کھڑی کر کے ان کی بیلوں کو ان لکڑیوں کے اوپر، وہ خود بھی اتنی تناور نہیں ہے کہ خود اپنا وزن خود برداشت کر سکیں، لیکن اس کے مقابلے میں کھجور کتنی قد آور کہ اس کے اوپر انسان چڑھ جائے، اس کے اوپر کئی اور درخت انگوروں کی بیلیں چڑھا دی جائیں تو وہ نہیں ٹوٹتا، کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اس پہ بھی غور کا مقام ہے نا۔ پھر انگور کس طرح، اب دیکھیں اس کھجور کا تنا اور انگور کا تنا بالکل خشک ہیں، لیکن کھجور کتنی نرم و نازک، کس نے اس میں جو ہے نا رس بھر دی، کس نے لذت بھر دی، کس نے مٹھاس اس میں پیدا کر دی، انگوروں کے اندر کس نے پانی بھر دیا اور وہ بھی لذیذ میٹھا۔ سوچنے کا مقام ہے نا، جب کھائیں تو غور و فکر کریں کہ اللہ کی کتنی بڑی کاریگری اور کتنی بڑی کائنات مسخر ہوئی ہے اس پر، کس طرح سورج نے روشنی بھیجی ہے، ہوائیں چلی ہیں، اور جو ہے کتنے پروسیس سے نکلا ہے، کتنے انسانوں نے محنت کی، کتنوں نے پانی لگایا اس پر، جو ہے محنت کی، اس کو جو ہے جراثیم سے اور کیڑے مکوڑوں سے اس کو بچایا اور ہم تک پہنچایا،
तत्तखिज़ून मिन्हु सकरा व रिज़्क़न हसना, इसमें बहुत अच्छा रिज़्क़ है तुम्हारे लिए। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, अल्लाह फरमाते हैं इसमें भी यकीनन तुम्हारे लिए निशानी है। लिक़ौमी याक़िलून, उस कौम के लिए जो अकल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं, जिनके पास अकल है, समझ है। और ये भी अकल क्या है? दिमागी अकल तो सबके पास है ना, सभी इस अकल से सोचते और समझते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं दूसरे मकाम पर लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके दिल हैं लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते। इसका मतलब ये दिल भी गौर व फिक्र करने की चीज है, दिल भी अकल रखने वाली चीज है। दिल की आंखें हों जिसकी, दिल के कान हों जिसके, जिस तरह पीछे कहा ना इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, इसमें सुनने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। यहां कहा आयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, समझने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। सुनने वाली कौम जो दिल से सुने, जो दिल से समझे, उनके लिए क्या है? निशानी है। और आगे भी आ रहा है आयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर फिक्र करने वाले कौम के लिए निशानी है। जो दिल के कानों से सुनकर, दिल से समझकर, दिल से गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए बड़ी निशानी है। वो इस कायनात को देखकर, इस मखलूक को देखकर अपने खालिक को पहचान लेते हैं और इस दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। आगे एक और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कारीगरी, अपनी नेमत की तरफ इशारा किया। फरमाया वअौहा रब्बुका इलन नहल, और इल्हाम किया, वही की। औहा का माना होता है इल्हाम करना। नबी की तरफ जब ये इस लफ्ज का निस्बत हो तो फिर है वही, जो वही जो है नबियों की तरफ इल्हाम भी होता है, दिल इल्काफिल कल्ब भी होता है। वही की भी कई किस्में हैं। और ये जो है सहीहुल बुखारी बाब बदल वही, शुरू में ही वहाँ पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने वही की सारी किस्में बयान की हैं। इसमें यह है कि अंबिया पर जो वही आती है फरिश्ते के जरिए, जिब्रील अमीन के जरिए, वो सिर्फ अंबिया पर है। बाकी अल्लाह के जो नेक बुजुर्ग हैं, बंदे हैं, उनके दिल में इल्का भी होता है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में भी आता है, उम्मे मूसा, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि उनकी तरफ भी अल्लाह ताला ने वही की, वहां भी इल्का फिल कल्ब है। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी है, वो भी इल्का फिल कल्ब है। ठीक है, यहाँ शायद की मक्की की तरफ ये नहीं है कि अल्लाह ने पैगंबर को भेजा, नहीं, अपने फरिश्ते को भेजा, बल्कि क्या है कि अल्लाह ने इल्हाम किया, दिल में ये बात डाली, उसकी फितरत और जबिल्लत में ये बात रख दी। क्या? इलन नहल, शहद की मक्खी की तरफ, क्या? अनित्तखिज़ी, के तू बना। इत्तखिज़ी असल मुअन्नस का सीगा है कि तू। और ये भी आज जाकर साइंस ने ये रिसर्च की है कि जो छत्ता बनाने वाली होती है मक्खी, जो है वो शहद बनाती है, वो मादा मक्खी होती है जो फलों का रस चूसती है, जाती है। नर मक्खी जो है वो रस नहीं चूसती, वो बेकार होती है, ना वो बनाती है शहद। बल्कि कुछ अरसे के बाद ये जदीद रिसर्च अगर आप पढ़ें, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक की एक बुक है इस्लाम और मॉडर्न साइंस, उसमें पीछे जो मैंने बताया आपको, दूध का प्रोसेस जो है खून और गोबर के दरमियान में से, ये भी उस किताब में लिखा है। और इस शहद की मक्खी पर बड़ी जबरदस्त रिसर्च उन्होंने की है और लिखी है। और इसी तरह आगे आ रहा है सूरह नमल में चींटियों के मुतालिक, बल्कि जितने भी कुरान में साइंसी मजामीन है ना, ये कुरान साइंस की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन इसमें साइंसी मजामीन भी हैं। तो उन साइंसी मजामीन की बड़ी ज़बरदस्त तशरीह की गई है। और बिल्कुल आज जो जदीद रिसर्च के साथ साइंसदान जहाँ तक पहुँचे हैं, इस्लाम ने, कुरान ने 1400 साल पहले वो मजामीन बताए थे। तो आप वो पढ़ें कुरान और मॉडर्न साइंस, तो इसमें शायद की मक्खी की तरफ के बारे में भी बड़ी रिसर्च जो साइंसदानों ने अब जाके की है, वो लिखी है कि ये जो मुअन्नस मक्खी है ना, वो बनाती है। कुरान ने 1400 साल पहले मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया था कि तू बना। आज जाकर साइंसदानों ने रिसर्च की है कि मादा मक्खी नहीं बनाती, मादा मक्खी नहीं बनाती, वो छत्ता नहीं बनाती, वो रस नहीं चूसती, वो शहद नहीं बनाती, बल्कि कौन बनाती है? मादा मक्खी बनाती है। और इनमें, इन मक्खियों के अंदर बड़ा जबरदस्त एक निजाम होता है। इनकी एक जो है वो मलका होती है, जिसकी उम्र भी बाकी मक्खियों की निस्बत लंबी होती है। वो मलका जो है वो अंडे देती है, वो छत्ते में रहती है। बाकी मक्खियां जो हैं उनकी ड्यूटी होती है, वो सारी जाती हैं मुख्तलिफ किस्म के फलों पर जो है रस चूसती हैं और इकट्ठा करती हैं रस। और इनके परों के अंदर, बल्कि इनके पाँव के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे से बाल पैदा कर दिए हैं कि जो उनको फूलों से रस चूसने में, रस इकट्ठा करने में मदद फराहम करते हैं। और वो रस चूस कर इकट्ठा करके अपने पेट में रख के वो आकर
جو ہے اس چھتے میں رکھتی ہیں، موم پہلے موم بناتی ہیں، موم سے جو ہے وہ چھتا بناتی ہیں، پھر اس میں جو ہے وہ رس بناتی ہیں، پھر اس کو اوپر سے بند کر دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں چھتا تو پورا ہے نا جس میں مکھیاں رہتی ہیں، اور باقی جس میں انہوں نے رس بھر دی ہے اس کو اوپر سے بند کر دیتی ہیں، غلاف سے چڑھا ہوتا ہے، پھر اس کو جیسے ہی کاٹا جاتا ہے کتنا زبردست لذیذ، کھانے کے لیے پینے کے لیے کتنا خوبصورت، مختلف قسم کے اس کے رنگ ہوتے ہیں، وہ انسان کے لیے کتنا مفید ہے۔ اس میں بھی غور و فکر کا مقام ہے انسان کے لیے۔ من الجبال، پہاڑوں پہ، بیوتن، گھر بنا، پہاڑوں میں بھی وہ گھر بناتی ہے۔ ایک دو قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک بڑی مکھی جس کو پہاڑی مکھی کہتے ہیں، اور دوسری چھوٹی۔ ومن الشجر، اور درختوں پر بھی، وہ درختوں پر بھی خصوصاً جو ہے زبردست جو شہد ہوتا ہے وہ بیری کے درخت کا ہوتا ہے۔ بیری کے درخت پر جو آ کر جو ہے شہد کی مکھیاں گھر بنائیں، وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اس کا شہد۔ ومما یعرشون، اور جو لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، یعنی سبزیوں کی، انگوروں کی بیلیں چڑھاتے ہیں، اس پر بھی وہ جا کے اپنے گھر بناتی، اور اس کے گھر پر بھی غور و فکر کریں، دیکھیں کتنا زبردست ڈیزائن بنایا ہے۔ ایک چھتے کے اندر کروڑوں، کتنے ہزاروں، تقریباً جو ہے 50,000 جو ہے اس میں ایک چھتے کے اندر 50,000 تک جو ہے وہ مکھیاں رہتی ہیں، اور اس میں 50,000 جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے گھر بناتے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ سا گھر ہوتا ہے، اور اس میں اس گھر میں وہ پھر بناتی ہیں شہد، اور کتنا وہ پاکیزہ اور شفاف ہوتا ہے، اور ان کا نظام اور سسٹم اتنا زبردست ہے کہ جو ملکہ ہے اس کا حکم مانتے ہیں سب۔ اور اس چھتے میں اگر غلطی سے بھی کوئی گندگی لے کر آ جائے، کوئی شہد کی مکھی وہاں پہ گندگی لے کے آ جائے تو اس کی سزا موت ہوتی ہے، اس کو ساری مکھیاں مل کر مار ڈالتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں اسے، کیونکہ اتنا زبردست نظام، اتنا، اور دیکھیں کتنا رب نے جو ہے پاکیزہ نظام، پیچھے بھی یہی کہا نا کہ ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں اور یہاں بھی خالص شہد تمہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں وہ خالص ہے، لیکن انسان بیچنے والے وہ ملاوٹ کر دیں تو وہ انسان تو اللہ کے ساتھ بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے نا انسانوں نے، عقیدے میں بھی ملاوٹ، عمل میں بھی ملاوٹ، اللہ کی عبادت میں بھی ملاوٹ، اور لوگوں کو جو چیز دے رہے ہیں وہ بھی نام کیا ہوگا، ایک نمبر شہد بیچتے ہیں، ادھر سے ملاوٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو ہدایت دیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالص دودھ پینا نصیب کریں، اور اللہ ہمیں خالص شہد دیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں جنت کی صورت میں اللہ شہد کی بھی نہریں جاری کر دیں گے، دودھ کی بھی نہریں جاری کر دیں گے، اور قسم کے پھل جو اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں وہ بھی وافر مقدار میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ثم کلی، پھر کیا کہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بھی الہام کیا، ثم کلی، پھر تو کھا، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل سے، پھلوں کا بھی وہ رس چوستی ہے اور پھولوں کا بھی وہ رس چوستی ہے، فسلکی، پھر تو چل، سبل ربک، اپنے رب کے راستے پر، ذللا، جو مسخر کیا ہوا ہے رب نے، اس کے لیے ایک راستہ بڑی زبردست سپیڈ کے ساتھ وہ چلتی ہے، اور بڑا دور دراز تک کا سفر کر کے جاتی ہے، اور پھر اس کو پتا ہے کہ واپس کہاں آنا ہے۔ اور پر بھی اللہ نے اس کے ایسے زبردست بنائے، اب دیکھیں نا پر بھی کتنے عجیب طرح کے ہوتے ہیں، سائنس نے یہ بھی ریسرچ کی ہے، اس کے پر اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ زبردست دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر بھی وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہے، اور ٹھنڈ کے اندر، سردی میں، اگر بارش والا موسم بھی ہو تب بھی وہ اپنی پرواز کو جاری رکھ سکتی ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شراب، کہ اس کے پیٹ سے جو نکلتا ہے وہ ایک پینے کی زبردست چیز ہے، مختلف الوان، اس کے رنگ مختلف ہیں، مختلف رنگ، جس پھلوں کا رس جیسے جیسے چوستی ہے اس حساب سے اس کا شہد کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے۔ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اب اس میں کیا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، قرآن کو بھی اللہ نے شفا کہا ہے، اور شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ اب شہد کھانے سے، استعمال کرنے سے شفا ملے گا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس کا پیٹ ٹھیک نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی شکایت کر رہا تھا، آپ نے کہا اس کو شہد پلاؤ، اس نے شہد پلایا۔ اب شہد کو پانی میں ڈال کر پینا بڑا زبردست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی ایک بیوی کے گھر جایا کرتے تھے، وہاں وہ آپ کے لیے شہد کا مشروب بناتی تھی، یعنی پانی میں ڈال کر شہد اور اسے ہلا کر میٹھا شربت تیار کرنا، یہ صحت کے لیے بڑا زبردست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیا کرتے تھے۔ آپ نے اس صحابی سے بھی کہا اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، وہ پھر آ گیا کہنے لگا اللہ کے پیغمبر شہد پلائے پیٹ اور خراب ہو گیا، آپ نے کہا اور پلاؤ،
फिर आया, आपने कहा अब तेरे भाई का पेट झूठा है, कुरान सच्चा है, इस शहद में शिफा है, और पिलाओ। वो सहाबी कहते मैंने और पिलाया, फिर मेरे भाई को अल्लाह ताला ने शिफा अता कर दी। तो इसमें शिफा है, और खुसूसन उस तरीके पर पीने से जिस तरीके पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है, पानी में डालकर इसका शरबत बना के पीना बड़ा ज़बरदस्त, सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। और फिर मज़ीद जो है हकीम तबीब जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ किस्म की इसमें फिर चीज़ें मिला के माजून जो है वो तैयार करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों की, मुख्तलिफ जो है बीमारियों का मुख्तलिफ जो है वो नुस्खे तैयार करके वो देते हैं। तो उसमें क्या है कि अक्सर दवाइयों में वो शहद डालते हैं, जिससे क्या है अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बताया कि इसमें शिफा है, कई बीमारियों का शिफा है। और कई जो है अंदर की बीमारियां वो खाने से, इस्तेमाल करने से शिफा होती है, और कुछ ऐसी जाहिरी बीमारियां कि जिस्म पर लगाने से, जिनसे जिस्म पर लगाने से जो है शिफा हासिल होती है। तो इस पर भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसको देखकर, शहद को देखकर, शहद की मक्खी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने कितनी ज़बरदस्त चीज़ हमें अता की है, और कितनी बड़ी कारीगरी के साथ अल्लाह ताला इसको तैयार कराते हैं। और फिर इस शहद की मक्खी की उम्र भी साइंसदानों ने लिखी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 माह होती है, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। फिर आगे और फिर वो मक्खी जो है वो अंडे देती है हज़ारों की तादाद में, फिर उससे और बच्चे जो है वो पैदा होते हैं, वो आगे मजीद प्रोसेस करते जा रहे हैं। ठीक है ना, इन्न फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें भी निशानी। और असल जो शहद है वो यही है कि ये मक्खी खुद जो है दरख्तों पर जाकर, पहाड़ों में जाकर, बागात में जाकर जो है अपने घर बनाए। लेकिन आज हमारे यहाँ कई जो है अक्सर लोगों ने मक्खियों को कैद किया हुआ है, तो आपने अपने फार्म बनाए हुए हैं, उन पे जो है वो मक्खियाँ कैद करके उन्होंने रखी हुई हैं, और मुख्तलिफ जो है वो फलों के से ज्यादा नहीं वो रस चूसती, वो बल्कि वो उनको दे दिया जाता है मीठा, शुगर और बाकी चीजें नीचे वो रख दिए जाते हैं, वहीं से वो रस चूसती हैं। वो असल उसमें उतनी शिफा नहीं है ठीक है, वो भी शहद है, लेकिन उतना उसका फायदा नहीं है। और इसी वजह से वो मक्खियां भी बहुत कम हो चुकी हैं। जंगलात में, दूर दराज इलाकों में जाएं तो हैं, लेकिन आबादी वाले इलाकों में, आम देहातों में भी जहां फसलें होती हैं और फसलों में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स फेंके जाते हैं, खाद डाली जाती है, स्प्रे किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो मक्खियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर जंगलात की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। तो वहाँ से भी अगर खालिस शहद मिल जाए तो सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। अल्लाह ताला हमें खालिस दूध भी अता करें, और अल्लाह हमें खालिस शहद भी इस दुनिया में भी दें, आखिरत में भी दें। अल्लाह ताला हमें फिर इस पर शुक्र अदा करने वाला बना दें। और आगे एक और चीज़ की तरफ, अब यहाँ इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर व फिक्र करने वाली लोगों के लिए, कौम के लिए दावत है। पहले कहा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, पहली चीज होती है इल्म हासिल करने के लिए सुनना, देखना, फिर गौर व फिक्र करना, फिर समझना कि सुनने और देखने से कुछ इल्म हासिल होता है। तो कहा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, अकल वाले जो दिल से समझते हैं। आंखों से सिर्फ उनका देखना जानवरों की तरह देखना नहीं होता, उनका सुनना जानवरों का सा सुनना नहीं होता, बल्कि वो अकल हासिल करते हैं, कुछ इल्म हासिल करते हैं। फिर आगे क्या कहा, इल्म आने के बाद गौर व फिक्र करते हैं वो, कि इस पर गौर व फिक्र करें। आज साइंसदानों ने गौर व फिक्र किया तो कहां से कहां तक पहुंच गए। इसी शहद की मक्खी के बारे में कितनी बड़ी रिसर्च की उन्होंने, ठीक है ना। बल्कि इस मैं कोशिश करके वो डाउनलोड करके ना वो किताब, इसके नीचे उसका लिंक भी दे दूंगा, बल्कि आप व्हाट्सएप का नंबर लिखा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो किताब ले सकते हैं। उस किताब को पढ़ें तो उससे हमारे ईमान में इजाफा होगा कि 1400 साल पहले जो चीजें इस्लाम ने बताई, साइंस अब पहुंच रही है। और कई साइंसदान जो है जब इन चीजों पर रिसर्च करते हैं और देखते हैं, उन पर हकीकतें जब खुलती हैं और फिर वो कुरान पढ़ते हैं, वो पुकार उठते हैं कुरान वाक़ियतन अल्लाह की किताब है, और मुसलमान हो जाते हैं, ठीक है ना। वल्लाहु खलक़कुम, और आगे अल्लाह ने एक और चीज की तरफ गौर व फिक्र करने की दावत दी, फरमाया उस अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है। ये तो बाहर की दुनिया है ना, फल फूल पौधे, शहद की मक्खी, बारिश, ये जानवर, इन पर गौर व फिक्र करते हो, इसमें भी निशानियां हैं। तुम्हारी अपनी जान में भी निशानियां हैं, इस पर भी गौर व फिक्र करो ना। अल्लाह ने वल्लाहु खलक़कुम, उस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। अपनी तख्लीक पर भी गौर किया कभी तूने या इंसान। अलम यकुन नुत्फा, दूसरी जगह है ना, अल्लाह फरमाते अलम यकुन नुत्फा, क्या तू एक
कतरा नहीं था पानी का, बिन मनी युमना, मनी का जो टपकाई जाती है, सुम्मा कान आलका, फिर तू एक मुअल्लक खून का लोथड़ा था, फिर एक मुज़गा था, चबाया हुआ खून का लोथड़ा, जिस तरह चबाई हुई चीज होती है। फिर तेरी तखलीक के किन किन मराहिल से तुझे गुजारा, वहां मां के पेट में तेरी खुराक क्या थी, तू था क्या, कहां से तुझे कहां तक पहुंचा दिया, क्या समझता है। सुम्मा तवफ़ाकुम, फिर तुझे मौत नहीं देंगे। जिस रब ने तुझे पैदा किया ना, सुम्मा तवफ़ाकुम, फिर वो तुम्हें फौत भी करेगा। कब? किसी को बचपन में, किसी को जवानी में, किसी को अधेड़ उम्र में, किसी को बुढ़ापे में। इसमें भी निशानियां हैं। सुम्मा तवफ़ाकुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा तवफ़ाकुम, फिर वही फौत करता है तुम्हें। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा वमिनकुम मन युरद्दु, और तुम में से कुछ ऐसे भी हैं युरद्दु, जो लौटाए जाते हैं, इला अर्ज़लिल उम्र, रज़ील उम्र की तरफ, नाकारा उम्र की तरफ। नकारा उम्र क्या है? कि बुढ़ापे की आखिर को पहुंच जाना, कि जिस वक्त सारी सलाहियतें, हिम्मतें, ताकतें सब खत्म हो जाएं। ये रज़ील उम्र है, नाकारा उम्र। इस उम्र से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बुखली वल जुबनी व आऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमरी लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शैया। यही है ना, लिकई ला यअलम, ताकि न जाने वो बाद इल्मिन शैया, बाद इल्म रखने के कुछ भी, जानने के बाद नहीं जानता। पहले जानता था हर चीज के बारे में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दिमागी सलाहियत खत्म हो चुकी है, अब कुछ भी याद नहीं है। पहले इल्म था, पहले ये डॉक्टर था, ये इंजीनियर था, ये माहिर था, इसको दुनिया के उलूम और फनून याद थे, इसको सब कुछ आता था। लेकिन अब क्या है? अब जानने के बावजूद अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे इल्म खत्म हो चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे बखीली से बचा, अल्लाह तेरी पनाह में आता हूं मैं बखीली से, बुज़दिली से और नाकारा उम्र से, कि जानने के बावजूद मैं कुछ ना जानूं, सलाहियतें, ताकतें खत्म हो जाएं, इंसान मोहताज हो जाए, चलने का मोहताज, उठने का मोहताज, इसको उठाकर बिठाने वाले कोई और हैं, चलाने वाले कोई और हैं। अब ऐसी उम्र में इंसान दूसरे के लिए बोझ होता है, चाहे औलाद भी हो करने वाली, अपनी फर्माबरदार औलाद हो, वो खिदमत भी कर रही हो, फिर भी बोझ तो है ना इंसान, कि खुद अब खाना नहीं खा सकता, खुद चल नहीं सकता, खुद जो है हत्ता के अपना कज़ाए हाजत भी नहीं कर सकता। इतनी रजील उम्र, इससे पनाह मांगनी चाहिए इंसान को कि अल्लाह ऐसी उम्र ना देना, ऐसी उम्र में, उम्र से पहले मौत दे देना, चलते फिरते मौत आ जाए, किसी का मोहताज ना करना अल्लाह हमें। तो अल्लाह फरमाते हैं इसमें भी निशानियां हैं कि हम लौटा देते हैं तुम्हें रजील उम्र की तरफ, कि तू क्या, इसमें भी कितनी बड़ी निशानी है कि इंसान अपने आप को बड़ा समझता था कि मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है, मेरा ओहदा है, मेरा सब कुछ है। आज सब कुछ होने के बावजूद तू कुछ भी नहीं है। एक है कि फोत हो गया बंदा, अब तो हालत ये है ना, कई लोगों के बारे में फोत होने के बावजूद भी कहते हैं कि ये सब कुछ सारा इख्तियार रखता है। अल्लाह फरमाते हैं फोत नहीं हुआ, दुनिया में ही देख लो, फोत होने की तो सारी सलाहियतें हमने छीन ली ना, अब दिमाग खत्म, आंखें खत्म, कान खत्म, सब कुछ खत्म है, वो तो अब मुर्दा हो गया है। ये जिंदा इंसान जिसको हमने आखिरी रजील उम्र तक पहुंचा दिया, इसकी आंखें भी दुरुस्त हैं, इसके कान भी दुरुस्त हैं, दिमाग भी इसका मौजूद है, ये खाता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन सलाहियतें हमने खत्म कर दी। इसको अब दिमागी सलाहियत इसकी खत्म हो चुकी है। इसको सारी तारीख की हिस्ट्री याद थी, लोगों के वाकयात याद थे, अब लोगों के वाकयात तो दरकिनार, इसको अपना माजी भी याद नहीं है। ये अपने माजी में क्या करता रहा ये सब भूल गया है, अपना माजी दूर, इसको अपनों की पहचान भी खत्म हो चुकी है। अब इसको नहीं पता मेरा बेटा कौन है, मेरी बेटी कौन है, दूसरे लोग कौन है, इसको सब खत्म हो चुका है। बल्कि इतना रसील उम्र तक भी कोई पहुंच जाते हैं कि इसको अपने अब क़ज़ाए हाजत का भी पता नहीं है, इसको अपनी पाकी पलीदी का भी पता नहीं है। ये अब बोलता है तो जुबान इसका साथ नहीं देती, ये अब किसी को पहचानने लगता है तो आंखें देख रही हैं लेकिन दिमाग साथ नहीं देता, इसको पता नहीं कि कौन है, किस कदर कहां पहुंच चुका है। लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शैया, जानने के बावजूद नहीं जानता है। तो वही इंसान ना जिसका सिक्का चलता था, जिसके आवाज का रौब और दबदबे से लोग घबरा जाया करते थे, जिसकी हुकूमत थी, जिसकी बादशाह थी, जिसकी ताकत थी, जो पहलवान था, जो लोगों को बछाड़ देता था, जो चलता था जवानी में तो लोग इस पे नाज करते थे, आज पांव हिलाने की भी सख्त नहीं है। जो लोगों पे हुकूमत करता था आज उसका अपने जिस्म पर भी कोई इख्तियार नहीं है, बेबस हो चुका है।
حالانکہ زندہ ہے. اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں رذیل عمر سے بچا لیں. اور اس میں غور و فکر کا مقام یہی ہے کہ ہم بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں اللہ کے آگے. یہ جو صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں دی ہیں اللہ نے محض تھوڑا سا وقفے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے دی ہیں. ان قریب یہ ختم ہو جائیں گی، یا تو موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. اگر لمبی عمر ملی تو بڑھاپے میں یہ سب ختم ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا انسان. اللہ ہمیں اس محتاجی کی عمر سے بچا لیں. اور ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے دی ہیں، ان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. اللہ کے شکر گزار بنیں، اللہ کے فرما بردار بنیں. اس قرآن کو پڑھیں. یہ آنکھیں اللہ نے دی، ان آنکھوں سے قرآن پڑھیں. یہ دماغ دیے اللہ نے، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے قرآن پر غور و فکر کر کے خالق کو پہچانیں اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ سے روزانہ یہ دعا کیا کریں، بلکہ صبح شام کی اپنے اذکار میں اس دعا کو شامل کر لیں. اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ میں بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہو، بخیل بن کے رہوں، خرچ نہ کروں، اس سے بھی پناہ. اور بزدلی سے بھی پناہ کہ میں بزدل بن کے چھپا رہوں. بلکہ بہادری ہونی چاہیے انسان کے اندر، جرت ہونی چاہیے، ڈر دل میں اللہ کا ہونا چاہیے. اور رذیل عمر، ناکارہ عمر، کہ جب دوسروں پر میں بوجھ بن جاؤں، اللہ ایسی عمر سے مجھے بچا لینا، اس کے آنے سے پہلے ہی مجھے چلتے پھرتے ہی اللہ موت دے دینا. اور موت بھی اللہ ایمان کی حالت میں دینا. ٹھیک ہے؟ اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہیں. ہمارا رکوع جو ہے کمپلیٹ ہو چکا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم قدیر، اللہ خوب علم والا ہے، خوب قدرت والا ہے. یعنی تم قدرت ہونے کے باوجود تمہاری قدرتیں ختم ہو جاتی ہیں آخری عمر میں جا کے. تمہارا علم ہونے کے باوجود علم ختم ہو جاتا ہے آخری عمر میں جا کے. اللہ رب العالمین ہی اصل علم والے ہیں. اللہ کا علم کیا ہے؟ لا یذل ربی ولا ینسا. نہ اللہ رب العالمین بھولتے ہیں، نہ اللہ کے علم کو کوئی زوال ہے، نہ کوئی ختم ہے. اور اللہ پوری قوتوں، قدرتوں، طاقتوں کے مالک ہیں. ہمیں جو قوت ملی ہے، جو قوت ملی ہے، جو قدرت ملی ہے، جو طاقت ملی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے اور عارضی ہے. ان قریب یہ ختم ہو جائے گی. اور اللہ رب العالمین کا علم بھی دائمی ہے، اللہ کی قدرت بھی دائمی ہے. ان اللہ علیم، اللہ جاننے والے ہیں. اللہ کا علم ازل سے ہے، ابد تک ہے. ہمارا علم ازل سے نہیں تھا، ابد تک نہیں ہے، عارضی ہے، تھوڑی سے وقفے کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے، اور محدود ہے. اللہ کا علم بھی لامحدود ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت بھی لامحدود ہے. اللہ کا علم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ کی قدرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو باتیں ہم نے پڑھی سمجھی ان پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیں. اور اللہ جب تک زندہ رکھیں ہمیں دین پر، ایمان پر، اور صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں زندہ رکھیں. اور اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان والی موت دیں، کلمے والی موت دیں. اور مرنے کے بعد اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ ہمیں اپنی رحمتیں عطا کریں. اللہ موت کے وقت بھی اپنی رحمت عطا کریں، اور اللہ موت کے بعد بھی اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.